اللہ کی صفات ہیں. هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کہ اللہ کون سی ذات ہے؟ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ جب سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب ساری کائنات کا تصور بھی نہیں، ایک ذرہ دنیا کا نہیں، ایک ذرہ فرشتوں کا نہیں، ایک ذرہ نبیوں کا نہیں، تب اللہ موجود ہے. یہ اللہ ہے. ایسی ابتدا جس کی کوئی شروعات نہیں، جس کی کوئی شروعات نہیں، جب سے اللہ ہے. اور ایسی انتہا جب کوئی انتہا نہیں رہے گی تب تک بھی اللہ رہے گا. ساری کائنات کے تصورات کو پیدا ہونے کے بعد دوبارہ ختم کر دیا جائے اور ایسا کروڑ مرتبہ کر دیا جائے تب بھی اللہ زندہ رہے گی. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی انتہا ہے. اور اللہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبرگیر ہے کہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. رات کے اندھیرے کے اندر ایک بند کمرے میں کون کیا کرنے والا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. تمہارے تنہائی کے عمل نہیں، تمہارے دل کے وہ خیالات جب تم سڑک پر گزرتے ہوئے پیدا کرتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین. جب تم نگاہوں سے کچھ دیکھتے ہو اور نگاہوں سے خیانت کرتے ہو، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے. جس چیز کو تحریر کرنے سے فرشتہ عاجز ہے، اللہ اس کو جاننے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا مرتبہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. ذرے ذرے کو جانتا ہے اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ ہر جگہ آپ تلاش کر لو نظر نہیں آنے گا. اللہ کو جو مانے گا یقین سے مانے گا، دلیل سے نہیں مانے گا. دلائل سے اللہ ذہن میں نہیں آئے گا، یقین سے آئے گا. اور جس کو اللہ کو پہچاننا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہ تم دیکھو اس کائنات کے نظام کو دیکھو. اللہ نے ایک پانی کو پیدا کیا، اس پانی کو زمین میں جذب کیا، اس پانی سے الگ الگ پھل تیار ہوتے ہیں. ایک پھل لال ہے، ایک پھل پیلا ہے، ایک پھل ہرا ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے. ایک پھل ایسا ہے کہ اس کے اندر گٹلی نہیں، ایک پھل ایسا ہے کہ اس کے اندر گٹلی ہے. ایک پھل ایسا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے، ایک پھل ایسا ہے اس کا ذائقہ الگ ہے. ایک ہی درخت ہے، ایک ہی ٹہنی ہے، دو آم ہیں، دونوں کا ذائقہ الگ ہے. اس پانی کو ذائقہ دینے والا، اس کو رنگ دینے والا، اس کو مٹھاس دینے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ اللہ ہے. اللہ کو ماننا ہے، اس کی خلقت سے مانو گے. اللہ کی مخلوقات بتائیں گی کہ اللہ کیسا ہے. ایک مصنف کی کتاب بتاتی ہے وہ مصنف کیسا ہے. ایک محدث کا سبق بتاتا ہے یہ محدث کیسا ہے. ایک ڈاکٹر کا اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہے ڈاکٹر کیسا ہے. ایک وکیل کا کیس بتاتا ہے وکیل کیسا ہے. جج کا فیصلہ بتاتا ہے جج کیسا ہے. حکومت کا فیصلہ بتاتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کیسا ہے یا ہمارا قائد کیسا ہے. کسی بھی تحریک، کسی بھی جماعت کا قائد کے بارے میں اس جماعت کے حالات سے معلوم پڑتا ہے. اس جماعت کے حالات کیسے ہیں، اس کا قائد کیسا ہے. ہر کتاب کا ظاہر اس کے باطن کا ترجمان ہوتا ہے. لیکن ہم نے اللہ کی مخلوقات میں غور کیا ہی نہیں. اپنی ذات کو دیکھ لیتے ہیں. ہماری ذات میں ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی بہترین خلقت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سونے کی صلاحیت دی. نہیں ہوتی سڑا ہوا کھانا کھاتا. اور اللہ نے انسان کے جسم کے اندر اعضاء کی بناوٹ ایسی رکھی کہ خوبصورت لگتا ہے. آپ سوچیں ایک ہاتھ بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا، ایک موٹا ہوتا، ایک پتلا ہوتا، ایک آنکھ عجیب ہوتی، ایک عجیب ہوتی، کیسے ہوتا. لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اس سے بھی دکھایا کہ میرے بندو دیکھو یہ میں ہوں. ایک مٹی کے برابر بھی نہیں ہے.
جو چیز انسان کو چھوڑ کر جائے گی، جو اس سے جدا ہو جائے گی، عارضی طور پر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ اصل ملکیت وہ ہے جو انسان کے ساتھ مستقل ہوگی۔ ساری کائنات کے عقل مندوں کو اکٹھا کر لو، ایک مچھر کا پر تو بنواؤ، ہم بھی تو دیکھیں کون پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین رازق کیوں ہے؟ اس لیے بہترین رازق ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ نے جانوروں کو اکٹھا کیا ہے، جس کو چڑیا گھر کہتے ہیں، زو۔ وہاں پر بے شمار جانور موجود ہیں، وہاں پر ایک جانور شیر موجود ہے، اس شیر کو ہر دن اس کا مالک گوشت کھلاتا ہے اور بڑا چوڑا ہوتا ہے کہ میں نے گوشت کھلایا ہے، خدا کی قسم اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق ایک دن بھی غذا نہیں پہنچا سکتا۔ اس شیر کی اپنی جو ذاتی بھوک ہے ایک دن پوری نہیں کر سکتا، صرف اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، ورنہ میرا اللہ اسی شیر کو ہر صبح و شام تازہ گوشت کھلانے والا ہے۔ اور ایسے ہی بے شمار مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے، کہ ہر مخلوق کو اس کی شان نشان پہنچاتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کو مایوس نہیں کرتا، ہر ایک کو اللہ اس کی شان نشان رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا رزاق ہونے کا مقام ہے، اور اللہ کے خالق ہونے کا مقام یہ ہے۔ یہ دنیا ایک ڈمی بنا سکتی ہے، ایک انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان کی کوئی عزم ختم ہو جائے، صرف سہارے کا ایک ڈمی بنا سکتی ہے، اس کا پیر، اس کا ہاتھ، اس کا کان، اس کی ناک، ان سب کو ایسا اللہ پیدا کرنے والا ہے، نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا خالق ہونا، میرے محترم بزرگ و دوست و عزیزوں، بات اصل میں یہ ہے اللہ کو اس مقام سے ماننا جو اللہ کی شان ہے، اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یقینی طور پر جانتے ہوئے ماننا کہ میرا اللہ ان تمام صفات کے ساتھ مستقل ہے، اور میں جب چاہوں گا اللہ ان صفات سے مجھے نفع پہنچانے والے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری یہ ہے، ایک آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی ذات و صفات کو پختہ کرنے کی محنت تو کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، اللہ کے غیر کے شرک سے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ کا غیر طاقت بھی ہے، اللہ کا غیر منصب بھی ہے، اللہ کا غیر دولت بھی ہے، اللہ کا غیر بزرگان دین بھی ہے، اللہ کا غیر ہر دنیا کا ذرہ اللہ کا غیر ہے۔ بطور ذریعے کی استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ دینے والے اللہ ہیں، ترقی دینے والے اللہ ہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں، دکان نہیں ہے، ہمیں شفا دینے والے اللہ ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے، ہمیں صحت دینے والے اللہ ہیں، دوا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ذرے کو استعمال کرنا بطور دنیا کے ذریعے اور اللہ کی نعمت کے یقین اللہ کی ذات پر رکھنا۔ آج کا حال برا ہے، انسان جا رہا ہے، جس بزرگ کو تدفین کرتے وقت غسل دینے والا انسان ہے، کفن پہنانے والے ہم ہیں، اس کے بعد ان سے کہنا حضرت کی دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گناہ ہو کسی کا میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، ایک گناہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ کی ذات و صفات کو، اللہ کے شان مرتبے کو، اللہ کی شان شان سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر مستقل کوشش کرنا، محنت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کا صحیح استعمال نصیب فرما۔